مردوں سے شروع کرتے ہیں، خواتین کی باری بعد میں آتی ہے، کہ اللہ نے کون سے حقوق ہمارے اوپر ہماری بیویوں کے رکھے ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے ادا کریں کہ ہماری طرف سے گھر کا ماحول اچھا رہے؟ زندگی جو ہے شادی شدہ وہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ آداب ہیں، اور کچھ اخلاقی نکات ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے چیز وہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ صحیح، یعنی ہم ازدواجی زندگی کی جو اینٹ ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے پر جو ہے وہ رکھیں، تو پھر ہماری خوشگوار زندگی شروع ہوگی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خیر الرجال من امتی الذین لا یتطاولون علی اہلہم، کہ میری امت کے بہترین جو مرد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو اپنی بیوی، اپنے گھر والوں پر جو ہے وہ سختی نہیں کرتے، ان کے ساتھ سخت سلوک نہیں کرتے، بلکہ نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کسی قسم کی تکلیف جو ہے انہیں نہیں ہونے دیتے، یہ میری امت کے بہترین مرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو گھر کے اندر، گھر ایک چھوٹی سی مملکت ہے، اس کا سربراہ مرد ہے، اور جو اپنی رعایا کے ساتھ اپنے گھر والوں جو اس کے کفیل ہیں، جو کہ ان کی کفالت میں ہیں، تو جو ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی، البتہ میں یہاں ایک چیز کی اصلاح کروں گا، اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جہاں سختی ہونی چاہیے وہاں سختی ہونی چاہیے، لیکن سختی میں سختی نہ ہو، یعنی بے رحم سختی نہ ہو، سختی ایسی ہو جو آگے عبرت کے لیے ہو، درس دینے کے لیے ہو، سختی ایسی ہو جس کا نتیجہ اچھا ہو، سختی تربیت کے لیے ہو، سختی جو ہے وہ انتقام کے لیے نہ ہو۔ بعض دفعہ گھر میں معاملات ہوتے ہیں جس میں ایک قصوروار کو اس کی سزا ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ یہ جرم نہ ہو، دوبارہ یہ گناہ نہ ہو، لیکن کیسی سزا ہو؟ ایسی سزا نہ ہو کہ وہ انتقام والی کیفیت ہو جائے، وہ اس سے بڑھ کر کوئی بعد میں نقصان پہنچائے۔ یعنی اسلام کے اندر بھی جو سزائیں ہیں ان کا بھی جو تصور اور بالآخر اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعمیری نقطہ نظر سے ہیں، یعنی بالکل ایسی نرمی کہ جس میں اگلا جو ہے وہ جسور ہو جائے اور دوبارہ غلط کام کرے، نہیں، سختی ہو، لیکن سختی کے اندر نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بے رحمی نہ ہو اور تکبر نہ ہو، اور فرماتے ہیں کہ بلکہ محبت کریں ان کے ساتھ اور آپ کی طرف سے کسی قسم کی اذیت نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو تھوڑی تھوڑی بات پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنی بیوی پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی بیوی کے چہرے پر جو ہے وہ تھپڑ مارے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کے جو ملائکہ ہیں یا جہنم کے اندر پروردگار کی طرف سے جو لوگ ہیں جو سزا دیتے ہیں، ان کو حکم دے گا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں لے جا کر اس کے چہرے پر 70 تھپڑ مارے جائیں۔ یعنی پروردگار اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ دیکھیں وہ خاتون جو ہمارے گھر میں آئی ہے اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو، کوئی خطا ہو، تو خطا یا غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ ظلم ہو، اور بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارنا یا بیوی کو ویسے مارنا، جیسے بعض لوگ اس چیز کو شاید اتنا نہیں سمجھتے، اہم نہیں سمجھتے، اور تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے وہ مارنے کوٹنے پر ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ یہ ظلم ہے، آپ کا ہاتھ اٹھانا کسی بھی شکل میں ظلم ہے۔ اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے اس کی سزا اور ہے، وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے، اس کی سزا یہ نہیں ہے۔ سزا میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کی دیت ہے، فقہ اعتبار سے یہ مجرم ہے، اگر حاکم شارع ہو تو اس پر حد جاری کرے گا۔ حتیٰ کہ بچوں پر بھی، یعنی بچوں کے حوالے سے بھی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم جس طرح مرضی انہیں جو ہے وہ ماریں، اس کے لیے بھی کوئی نہ کچھ شرائط ہیں، کچھ قیود ہیں۔ تو بیوی کے حوالے سے اگر بیوی نافرمان ہے اور اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے، اس سے کچھ دیر بولنا ترک کر دے، ازدواجی تعلق اس کے ساتھ چھوڑ دے، یا اس کو اس کے گھر کچھ عرصہ چھوڑ آئے۔ اگر ناراضگی دکھانی ہے تو اس کے کچھ مناسب طریقے ہیں، یا اس کی جو چیزیں ہیں جو آپ نے اس کو لا کے دیتے ہیں، ہدیے وغیرہ یا تحفے وغیرہ جو روٹین میں لاتے ہیں، وہ بند کر دیں، یعنی اپنی ناراضگی دکھائیں کسی اور طریقے سے، یا اس کے ہاتھ سے کچھ چیز نہ لیں بعض اوقات، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر ظلم کریں، اسے ماریں، یہ کسی قسم کا حق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوبصورت درس دیتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید اشارہ کیا، فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ
انی احبک کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ لا یذهب من قلبها ابدا، عورت کے دل سے کبھی بھی نہیں جائے گا. کہ خاتون جو ہے وہ شوہر کی زبان سے صرف اتنی سی بات سن کر اپنی ساری تلخیاں، اپنی ساری ناراضگیاں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں. ہمارے بسا اوقات جو ہیں، میں شوہروں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات اتنا کچھ کرتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، بہترین کپڑے لا کے دیتے ہیں، بہترین ان کو شاپنگ کرواتے ہیں، گھمانے لے جاتے ہیں، لیکن یہ فکرہ نہیں کہتے. اور بلکہ آج کل کے معاشرے میں کچھ اور سسٹم چل پڑا ہے، اور جگہ پہ کہا جا رہا ہوتا ہے جس کو کہنا چاہیے اسے نہیں کہتے. تو حالانکہ خاتون کے لیے وہ ساری چیزیں اہم نہیں ہیں. اگر ماہرین نفسیات بھی اس بات کی تائید کریں گے، اور احادیث بھی کہہ رہی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خاتون جو ہے اس کے لیے زندگی کا وہ جو بیوی ہے، بہترین اور خوبصورت جو لمحات ہیں اپنے شوہر کے ساتھ وہ یہی ہیں کہ جب شوہر اس سے اپنی زبان کے ساتھ اظہار محبت کرے. تو بعض ہماری روایات میں ہے کہ اس کا باقاعدہ اجر ہے، اور یہ عبادت شمار ہوتا ہے شوہر کا اپنی بیوی سے جو ہے محبت کا اظہار کرنا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاتون کا جو حق ہے شوہر پر وہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے اسے کھانے پینے میں اسے سکون دے، اسے یعنی پیٹ بھر کے وہ کھانا اسے دے، اسے بھوکا نہ رکھے اپنی بیوی کو. بعض جگہ پہ عجیب نظام ہے، شاید جہالت ہے، حماقت ہے، پہلے شوہر کھا لے اچھی طرح، اگر بچ گیا تو بیوی. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو آپ نے پھر بھی بعض لوگ تو اس کو آر سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ دسترخوان پر ان کے ساتھ خواتین بیٹھے. جی ہاں. تو فرماتے ہیں کہ شوہر پر یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو کھانا کھلانے میں اسے سیر کرے، اور فرماتے ہیں اسے لباس دے. اور اگر جو ہے خاتون جو ہے بالآخر اس کے اموال کے اندر اگر کوئی زکوٰۃ یا کوئی چیز ہے یا تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ مدد کرے، اسے یاد دلائے، اسے یعنی دینی کاموں میں بھی اس کی ہمراہی جو ہے وہ کرے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ عبادات کے مسئلے میں اپنے شوہر کی ہمراہی کرے. اگر شوہر اسے کہتا ہے، دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں بعض مسائل کوئی عجیب شکل میں آ چکے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ چونکہ میک اپ کیا ہوتا ہے لہذا وہ نماز جاری ہے تو جانے دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. یا پارٹیوں اور مسائل میں روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا جو ہے بعض وقت اسراف والی صورتحال ہوتی ہے، اپنے جو واجبات ہیں خمس زکوٰۃ، تو ان ساری چیزوں کا خیال جو ہے خاتون کو رکھنا چاہیے. اور اگر شوہر اسے کہتا ہے کہ بھئی اب نماز کا ٹائم ہے، آپ نماز پڑھیں، یا مثلا ماہ رمضان ہے آپ کیوں جو ہے وہ کھانا کھا رہی ہیں، یا مثلا کیوں ایسی پارٹی کو. بعض دفعہ تو خواتین کے کچھ خاص دن ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، روٹین میں کچھ خواتین دینی جو آداب ہیں یا دینی جو احکام ہیں ان کا خیال نہیں رکھتی، شوہر ان کو کہتا ہے تو خاتون کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ اس کی چیزیں، وہ یہ نہ کہ میری نماز ہے میں جانوں، آپ کیوں مجھے مجبور کرتے. نہیں، یہاں شوہر کا احترام کرے. اور برعکس خاتون کو بھی چاہیے اگر شوہر بے نمازی ہے، شوہر اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہا تو اسے یاد دلائے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم بالآخر محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے فرائض ہیں. تو دینی کاموں میں ہمراہی بہت اہم نقطہ ہے جو میاں بیوی میں ہونا چاہیے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کئی کاموں میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن دین کے کاموں میں اکٹھے نہیں ہوتے. ایک دفعہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے میری محبت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تمام دینی کاموں میں میری مددگار تھی. سبحان اللہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی خوبصورت جو ہے وہ بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے راہ حلال سے اپنی بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ گھر کے نان نفقہ کے لیے کوئی پیسے فراہم کرتا ہے، کوئی مال لاتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس مجاہد کی مانند ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک واقعہ ہے مشہور ہماری تاریخ میں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے تشریف لائے تو مدینہ کے باہر جو ہے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا کام تھا لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لکڑیاں فروخت کرنا. اسے دیکھا تو اس نے جب مجاہدین کو دیکھا، نبی کریم کو دیکھا تو بہت افسوس کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی جاؤں آپ کے ساتھ اور کفار کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں اور مجاہدین کی صفوں میں قرار پاؤں، لیکن میں عیالدار ہوں، بیوی ہیں، کب سارے بچے ہیں،
تو بالآخر ان کے نفقے کا مسئلہ ہے اور میں مجبور تھا کہ ان کے لیے پھر رک جاؤں اور کچھ کماؤں، چونکہ ہماری روٹین تو یہ ہے کہ میں روز کچھ کام کروں تو کھانا کھاتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورتحال ہماری نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتی تو میں چاہتا، میری خواہش تھی۔ اور نبی کریم نے اس کے ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے، تو ہاتھ جو ہے کام کرنے والے آدمی کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، کٹے پٹے ہاتھ، اور برا حال ہوا تھا ہاتھوں، لکڑیوں کا جو کام کرتے تھے۔ تو اب ہماری روایات میں ہے کہ نبی اسلام نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، سبحان اللہ، کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد سے کم نہیں ہے۔ جی، اور اس کے بعد فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ جو راہ حلال سے کسب کرتا ہے، مال حلال کسب کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے جو کماتا ہے، وہ اسی مجاہد کا اجر پاتا ہے کہ جو میدان جنگ میں کفار اور مشرکین سے لڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے کا جو ہے وہ ثواب اور اجر جو ہے، ہم ایک جگہ پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں، شوہر کو یہ تاکید ہو رہی ہے کہ جب بھی تم بازار جاؤ، واپسی پہ اپنی بیوی کے لیے کوئی ہدیہ خرید کے لاؤ۔ جی، خاتون جو دوسری چیز، میں اب دوبارہ اس جملے کی طرف آتا ہوں، پہلی وہ چیز تھی کہ شوہر منہ سے اظہار محبت کرے، جی، دوسری چیز جو ہمیشہ خاتون اپنے شوہر سے چاہتی ہے، وہ ایک جب بھی یہ باہر سے آئے، مطلب ہر روز تو نہیں ہے لیکن کبھی جب نکلیں شاپنگ کے لیے، تو ایک چیز بھی انہوں نے ہدیہ، چاہے وہ چھوٹی سی ہو بڑی ہو جو بھی ہو، تو وہ ہدیہ خریدنا اپنی بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے، گھر میں جو بچے ہیں، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی تاکید ہے۔ جی، اب میں وہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے، یعنی شوہروں کو خطاب ہے، کہ جو بھی تم میں سے بازار جائے، اپنی فیملی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جو ہے ایک تحفہ لے، اور فرماتے ہیں کہ یہ تحفہ جو اپنی بیوی بچوں کے لیے لے رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی خوش ہوں گے، لیکن اللہ بھی تیرے نام اعمال میں اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب لکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ثواب بھی رکھتا ہے۔ جی ہاں، بعض دفعہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو فضول میں میرے پیسے لگ رہے ہیں، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی، نہیں، کیوں نہیں فائدہ؟ کہ تیرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے، کہ گویا جیسے تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو اپنی بیوی بچوں کے لیے خرید رہا ہے، لیکن ملائکہ جو ہیں وہ یہاں صدقہ کا ثواب اس کے لیے جو ہے وہ لکھیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تو ہدیہ لے کے گھر آئے، بیوی کو اس کا ہدیہ دیا، اور جب بچوں میں اپنا ہدیہ یا ان کے لیے کوئی تحفہ، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہو، جب تم اسے تقسیم کرو، تو اب یہاں نبی کریم فرماتے ہیں کہ پہلے بیٹی کو دو، پھر بیٹے کو دو۔ ان میں ہمارے معاشرے میں، یا شاید اس وقت بھی ایسا تھا کہ بچیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، ابھی بھی ایسا ہے۔ جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس غلط تفکر کو ختم کرنے کے لیے بچی سے زیادہ محبت کا اظہار وہ اسی لیے ہے، اور پھر بالآخر بچی کی اپنی، بیٹی کی اپنی کوئی خصوصیات بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہدیہ میں بیٹی کو پہلے دو، اگر تم بیٹی کو خوش کرتے ہو، باپ کو تاکید ہے، اگر تم اپنی بیٹی کو خوش کرتے ہو تو نے گویا حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک غلام کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت